اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل کی شرارتیں، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی گستاخیاں، ان کو قتل کرنے کی کوشش کرنا اور ان کا پتھروں سے زیادہ سخت دل ہونا بیان کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اب بھی تمہیں کوئی توقع ہے کہ وہ تمہاری دعوت کے اوپر ایمان لے آئیں گے؟ فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہیں امید ہے، یہ تم اس بات کی توقع رکھتے ہو، طمع ہے تمہیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہاری وجہ سے، تمہارے کہنے کی وجہ سے، تمہاری دعوت پر؟ فرمایا بہت ہی بعید ہے جو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں، اور انبیاء کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام تو ہیں بھی بنی اسرائیل سے ہٹ کر، اور تم ان سے کس طریقے سے امید اور توقع لگائے ہوئے ہو۔ کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ ان کو طرف محنت کا رخ نہ پھیرو، محنت کے لیے اور میدان ہے۔ جن آدمیوں کا اتنا سخت دل ہونا معلوم ہو چکا ہے، ان کو دعوت تو دینی ہے ایمان کی، لیکن ان کے لیے اتنا کھپنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تم اپنی ساری قوا اور طاقت ان پر خرچ کرو۔ اور لوگ جن سے امید ہے کہ وہ راہ راست پر آ سکتے ہیں اور ان کے اندر کوئی نرم دلی، کوئی رحم دلی ہے، تو ان کی طرف اپنی محنت کا رخ پھیری۔ مزید ان کی ایک اور بری حالت بیان کی جا رہی ہے کہ تم تو پھر غیروں، ان کے اپنی کتاب کے ساتھ حال یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے، پھر اس کو سمجھتے تھے، پھر اس کو بدل ڈالتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے تحریف کرتے تھے۔ فرمایا وقد کان فریق منہم، تحقیق ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ اس کو سمجھ بھی لیا، وہم یعلمون، اور وہ جان بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی غیر اختیاری طور پر یا نہ جانتے ہوئے لا علمی کے اندر تحریف ہو گئی، تبدیلی کر دی، نہیں۔ فرمایا اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے اس کی مراد کو بدل دیتے ہیں، اس کے اندر تحریف پیدا کر دیتے ہیں، تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ایسا گروہ ہے اب بھی، اور ایک مطلب یہ کہ قد کان کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ایک گروہ تھا۔ دونوں ترجمے مفسرین نے کیا، اور دونوں لغت اور عقل کے اعتبار سے ٹھیک ہیں، تھے بھی اور ہیں بھی، اور یعنی یہ کام ان کے اندر ہوتا رہے اور یہ کرتے رہیں، اور جان بوجھ کر اللہ کے کلام میں تحریف کرتے، اور اللہ کے کلام سے مراد تورات ہے یہاں، کہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو تحریف کی ہے نا، وہ تحریف لفظی بھی کی ہے اور تحریف معنوی بھی کی ہے، معنی کو بھی بدل ڈالا اور الفاظ تک کو بھی بدل ڈالا۔ تحریف معنوی تو اس امت کے اندر بھی ممکن ہے، اور بہت سارے لوگ اللہ کے کلام کے اندر، قرآن کریم کے اندر مطلب غلط بیان کر دیتے ہیں، لیکن تحریف لفظی سے قرآن کریم محفوظ ہے۔ لفظ میں تو زبر زیر کا بھی فرق نہیں امت نے کیا اور نہ کر سکتی، باقی تشریح کرتے ہوئے کہ اپنی غلط تعبیرات بیچ میں داخل کر لے، وہ تو اس امت کے اندر بھی ہے۔ اس امت کے اندر تحریف یہ تھی بنی اسرائیل کے اندر کہ انہوں نے الفاظ تک بدل ڈالے، بلکہ قرآن کریم نے جو یہاں کہا ہے
خود ان کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم نے جو لکھا ہوا ہے تورات یا ان کی جو موجودہ تلمود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا انبیاء کے دل پر، اس کو الفاظ کا جانبہ ہمارے اولیاء اتقیاء نے پہنایا ہے، یعنی الفاظ وہ نہیں ہیں۔ اس بات کا تو وہ بھی اقرار کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الفاظ بھی انہوں نے اپنی طرف سے ڈالے ہیں، اور خود قرآن کریم بھی اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسے ایسے لوگوں سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ ان پر اتنی محنت اور اپنی قوت اور ہمت ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی ہمت طاقت کا میدان ان لوگوں کی طرف پھیرا جائے جن سے امید ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں گے اور فیض یاب ہو سکیں۔ اب آگے یہود میں سے جو منافقین تھے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ سامنے آ کر آمنا کہیں گے، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو ان کے جو بڑے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے ان کو کہتے ہیں، سامنے آ کر یہاں تک کہ کچھ ایسے نہیں، چاپلوسی کرنا جیسے کہتے ہیں نا، کہ چاپلوسی کرتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے اس بات کا بھی اقرار کر دیتے تھے کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی ہماری کتابوں میں تذکرے تھے، اور یہ قرآن کریم واقعی اللہ کا کلام ہے۔ لیکن جب مسلمانوں سے ہٹ کر اپنے سرداروں کے پاس پہنچتے تو وہ سردار ان کو تانا دیتے، بھی کیوں ایسی باتیں ان سے کرتے ہو، جس کے ذریعے ان کے پاس تو دلیل آ جائے گی، وہ تم سے حجت کریں گی اور اس کے ذریعے تمہارے اوپر برتری حاصل کر لیں گے، فتح یاب ہو جائیں گے۔ ایسی باتیں ان کے سامنے نہ کرو۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض کے طرف تنہا ہوتے ہیں، تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قَالُوا، تو پھر کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان کے سامنے وہ باتیں کر دیتے ہو جس سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ باتیں کرتے ہو جو اللہ نے صرف تمہارے اوپر کھولی۔ فتح کا معنی کھولنا، واضح کرنا، کہ جو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر جو راز کھولے ہیں تم ان کے سامنے وہ کیوں بیان کر دیتے؟ اب ان کو پتہ تو تھا کہ یہ کتاب الہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کے تذکرے گزشتہ کتابوں میں ہیں۔ تو اب کبھی کبھی چاپلوسی کرتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے اس چیز کا اظہار بھی کر دیتے تھے، تو پھر آپس میں جب الگ ہوتے تو کہتے کیوں ان کے سامنے وہ باتیں کر دیتے ہیں جو اللہ نے صرف تمہیں دی ہیں، جو تمہارے اوپر کھولی۔ اچھا، جس طرح یہودیوں کا یہ زعم تھا کہ صرف اللہ رب العزت کی وحی اور الہامی باتیں صرف ہمارے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں، جس طرح آج مغرب کا فرنگیوں کا یہ زعم ہے کہ صرف علم ہمارے پاس ہی ہے، باقیوں کے پاس کچھ نہیں، ان کا بھی صرف یہی زعم تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وحی اور نبوت کے راز بنی اسرائیل کے علاوہ دوسروں کو بھی عطا کیے۔ اب بنو اسماعیل کے اندر یہ سلسلہ چل پڑا تھا، تو آپس میں کہتے کیوں وہ باتیں بیان کر دیتے ان کے سامنے جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ حجت کریں تم سے ان باتوں کے ذریعے اپنے رب کے ہاں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے دلائل دیتے ہوئے تمہارے سامنے پھر وہ حجت کریں گے، اور پھر دلیل میں تم شکست کھا جاؤ، کیونکہ تم خود ہی ان کو دلیل بتا چکے ہو اور اپنے ہاتھ باندھ چکے ہو ان کے ہاتھوں میں، تو کیوں اس طرح نہ کرو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ جب تم خود اظہار کر دو گے تو وہ تمہاری باتوں سے ہی تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں گے اور کہیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم تمہارے سامنے یہ حجت پوری کر رہے ہیں، تو ہمیں عقل کرو، راز ان کے سامنے نہ کھولو۔ تو یہ منافقین کا حال تھا، کیونکہ یعنی اگر ڈھکے چھپے الفاظ میں یا کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کر دیتے تو دوسرے ان کو ملامت کرتے کہ کیوں تم نے اس چیز کا اظہار کیا، کیوں یہ بات بتائی، یہ بات نہیں بتانی چاہیے۔ تو یہاں ایک ان کی ایک خصیص حرکت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک تو اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، اور دوسرا جو ان کو پتہ ہے وہ بتاتے بھی نہیں ہیں، اور اگر کوئی اور بتا دے تو اس کو روکنے لگ جاتے کہ کیوں اس طرح کی۔ تو ہمیں جن لوگوں کو دین سے اتنی
دوری ہے، اتنی بیزاری ہے، اللہ رب العزت کے ذات اور اس کے کلام سے ہی ان کو چڑ ہے، تو ان سے کیا خیر کی توقع رکھتے؟ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اولا یعلمون، کیا یہودی اس بات کو نہیں جانتے، بنی اسرائیل اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ کہ وہ چھپا رہی ہیں اور جو کچھ کہ وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ یعلنون اعلان سے ہیں، یعنی جس چیز کو اعلانیہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کو، جس کو چھپا کر کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے، کیا ان کو یہ پتہ نہیں؟ شاید یہود کا یہ گمان تھا کہ ہماری بہت سارے معاملات کا اللہ کی ذات کو پتہ نہیں، معاذ اللہ۔ جب انسان بدگوئی اور بدعملی پر آتا ہے تو اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ استحضار الہی، اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار نہیں رہا۔ اور مغرب کا بھی اصل میں یہودیوں کا ایک گمان یہ بھی تھا اور ایک ان کی سوچ یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے وہی صرف ہمارے اوپر ہی اتاری ہے، کسی اور کے اوپر نہیں اتاری، اور اسی وجہ سے وہ قرآن کو کلام الہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جس طرح آج کا جو مغرب زدہ ذہن ہے فرنگیوں کا، ان کی بھی سارا گمان یہی تھا کہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے نا، یہ یہود و نصارہ عیسائیوں سے، ان کی کتابوں سے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اس بات کی کبھی کوشش ہی نہیں کی انہوں نے کہ اس کو کلام الہی سمجھیں اور اس کو اس بات کی امید پر پڑھیں کہ ہو سکتا ہے واقعی یہ اللہ کا کلام ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اللہ کے سچے نبی ہوں۔ اس امید پر کبھی پڑھا ہی نہیں، نہ اس طرف آنے کے لیے تیار، بس شکوک و شبہات پیدا کرتے اور آئندہ بھی خود بھی وساوس کا شکار ہوتے، دوسروں کے اندر بھی وساوس اور شکوک و شبہات پیدا کرتے۔ اس وقت بھی یہی وتیرہ تھا اب بھی۔ اور جو لوگ صدق کے دل سے خالی و ذہن ہو کر قرآن و سنت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ عیاں کر دیتے ہیں کہ واقعی یہی سچ ہے اور حق۔ تو اللہ رب العزت یہ ان کی ذہنی پسماندگی بیان کی، اخلاقی گراوٹ، منافقت کا شکار ہو گئے، اپنی کتاب کے اندر تحریف کا شکار ہو گئے، اور دوسروں کی کتاب کو کیا ماننا، اگر کسی کو پتہ کسی ذریعے سے چل بھی جاتا تو شکوک و شبہات اور وساوس ڈال کر اس کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کیا میں ان بدعملیوں سے واقف نہیں ہوں؟ خوب واقف ہیں، اور جب اللہ رب العزت کو علم ہے تو پھر اللہ رب العزت قادر بھی ہیں، تو پھر اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے فیصلے کریں گے اور اپنی قدرت کے اعتبار سے اس کو نافذ بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان بدعمالیوں سے محفوظ رکھیں، احکامات الہیہ سے سچی محبت کرنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔